اس قسم کے سینٹیمنٹ کو, اس نقطہ نظر کو پرنٹ میڈیا بھی اجاگر کرتا ہے. جو ٹیلی ویژن ہے وہ پہنچتا تو ہر جگہ پر ہے, لیکن ٹیلی ویژن اتنا کنوینئنٹ میڈیم نہیں ہے عوام تک آواز پہنچانے کا, کیونکہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہو, آپ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کرنٹ افیئرز اور نیوز ہی سن رہے ہوں. ہم چونکہ اندرون سندھ کے اندر بہت ٹریول کرتے رہے ہیں, خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ معاملات ہمیں قریب سے دیکھنے کو ملتے رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیشہ کسی ٹریجڈی کو کور کرتے ہوئے ہم ان ایریاز کو ڈسکور کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر چینلز کی پریزنس بھی ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. تو جو کمی ہے معلومات کی انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کے انفلو کی وجہ سے لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, مقامی کلچر ثقافت کے اوپر پروگرام دیکھتے ہیں. انڈین موویز وہاں پر بہت زیادہ چلتی ہیں, تو وہ اس سے جو گیپ پیدا ہوتا ہے اخبار اس کو فل کرتا ہے. اس ریلی کے اوپر کے حوالے سے جو واقعات ہوئے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر بکنے والے اخبارات نے اس کے اوپر مختلف قسم کی ہیڈ لائنز لگائیں. تو اگر آپ ان ہیڈ لائنز کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے نام نہاد میڈیا جس کو اپنے آپ کو مین سٹریم کہتا ہے, نام نہاد تو نہیں, نام نہاد مین سٹریم میڈیا جو کہ جس کا خیال ہے کہ وہ 18 کروڑ عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے, اگر ان کی ہیڈ لائن اور ڈیبیٹ کو دیکھیں تو دیر پولز اپارٹ, بالکل علیحدہ علیحدہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو امیجز جو نظر آ رہے ہوں گے وہ اس بات کو ری انفورس کرتے ہیں کہ متبادل آواز موجود ہے, متبادل آواز سامنے نہیں آتی کیونکہ پاکستان کے شہروں کے اندر جو میڈیا بیسڈ ہے وہ کبھی ان جذبات کو سامنے لے کر آتا نہیں ہے. میں نے یہ تمام کا تمام پروگرام آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا, اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ میرے خیال میں ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے ایٹ دی آؤٹ سیٹ کہ نامساعد حالات کے باوجود اور نسبتاً کم سہولیات کے باوجود سندھ کے, بلوچستان کے صحافی اور کسی اور تناظر کے اندر KPK کے صحافی جو ہیں وہ باکمال کام کر رہے ہیں. ویسے تو پنجاب کے اندر بھی ایسے صحافیوں کی کمی نہیں ہے جن کو نان پیڈ جرنلسٹ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے, اور کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے, اپنے صحافی دوست ہیں, کہ جو نان پیڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان میں سارے, یہ میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں, ان کی تعداد پیڈ جرنلسٹ سے کہیں زیادہ ہے. تو اس ایشو کے اوپر بھی بعد میں بات ہوگی, لیکن تمام ان چینلز کے اندر یا اخبارات کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ نامساعد حالات کے باوجود, انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ہونے کے باوجود بڑا تگڑا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے بلیٹنز دیکھیں ان کے اندر آپ کو بہت کم جھول نظر آئے گا, کرسپ خبریں ہوتی ہیں, ہیڈ لائنز بڑی زبردست چل رہی ہوتی ہیں, ٹکرز ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, پریزنٹیشن بھی اتنی بری نہیں ہے, ویژولز کا استعمال بہت اچھا ہے. وش چینل کو دیکھ رہا تھا, بلوچ چینل ہے, کراچی میں سے نکلتا ہے, وہ جو ٹی وی کی گرامر ہے اس کے عین مطابق وہ خبریں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خبریں, 45 سیکنڈ کی خبریں, 1.25 منٹ کی خبریں, اور اچھا ایک آپ کو ایک امیج ملتا ہے. تو ایک تو یہ اکنالج کرنا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ صحافی, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو بحث ہو رہی ہے, سندھ کے اندرون یا بلوچستان کے اندرون یا وہاں کے میڈیا کی جو بحث ہے وہ اس بحث سے بہت دور ہے. جو لوگ کبھی اپنے شہر یا اسٹوڈیو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں, یا صرف اسی وقت جاتے ہیں جب ان کے خیال میں کوئی بڑی ہیڈ لائن وہ بنوا سکتے ہیں, اور مسلسل رابطے میں نہیں رہتے ان علاقوں سے, وہ یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کروڑوں عوام تک پہنچ رہی ہے. عوام تک تو پہنچ رہی ہے, کروڑوں ہیں یا نہیں ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہمیں ڈالنا چاہیے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میڈیا کے توسط جو آواز پہنچتی ہے وہ سندھ کے اندرون تک پہنچتی ہے, وہاں پر نہ صرف جا کے پہنچتی ہے بلکہ گونجتی بھی ہے. ان اخبارات کے اندر جو لوگ لکھتے ہیں ان کے کالم ہمارے کالم سے کہیں زیادہ پڑھے جاتے ہیں, ان کے اوپر لوگ زیادہ اعتبار کرتے ہیں, اپنی زبان میں لکھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک ہی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہے, ہر کوئی خوف میں مبتلا نہیں ہے, ہر کسی کو دبکایا نہیں گیا, ہر کسی کی آواز بند نہیں ہے, پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ریلی کے واقعات ہیں یہ سندھ کے اندر اس کمیشن کی فائنڈنگ سے کہیں پہلے پہنچ چکے ہیں, اس مینوپولیشن سے کہیں اوپر سے یہ سندھ کے عوام تک پہنچ چکے ہیں جو پاکستان کی میڈیا کے اندر جاری ہے. اور جو سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں, پیپلز پارٹی اور MKM سمیت, کہ اگر مین سٹریم کے اندر وہ بات کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جائیں گے تو اندرون کے اندر بات گم ہو جائے گی, وہ گم نہیں ہو رہی. اور چوتھا نقطہ جو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سوچنا ہوگا جس کے ذریعے
اس میڈیا کی جو ڈیبیٹ ہے جو پاکستان کے صوبوں کے اندر ہوتی ہے اس کو مین سٹریم میڈیا کے اندر لے کر آئیں. ہم یہ نہیں کر سکتے اور اکثر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اس آواز کو ایک تو دبا دیں یا اس کو اگنور کر دیں اور اس زوم میں مبتلا رہیں کہ چونکہ ہم نے آج یہ ٹاپک سلیکٹ نہیں کیا اس وجہ سے یہ ٹاپک پاکستان میں کہیں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان کا میڈیا عجیب قسم کی خبریں ڈیبیٹ کر رہا تھا, عجیب سندھیوں کے حوالے سے, عجیب بلوچوں کے حوالے سے, تو سندھ اور بلوچستان میں دیکھے جانے والا میڈیا کچھ اور باتیں کر رہا تھا. اس کا عکس میں آپ کو دکھاتا ہوں. کل رات یعنی وہ دن جس کو ڈے آف مورننگ کہا گیا, سندھ سے محبت کے اظہار کے لیے جو ریلی نکالی گئی اس کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 12 شہادتیں ہوئیں, اس کے خلاف احتجاج کے دن میں رپورٹنگ جو ہوئی, پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اور سندھ کا مین سٹریم میڈیا جو تھا وہ بالکل آپ کو لگتا تھا جس طرح کہ دو مختلف ممالک کے اوپر یہ رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ کے اندر کیا خبریں بن رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ ریلی کے بارے میں تھی, یہ ریلی کے بارے میں تھی, یہ ریلی کے بارے میں تھی اور یہ ریلی کے بارے میں تھی. یہ خبریں سندھ کے اندر میڈیا کے اندر بن رہی تھی. اخبارات کے اندر بھی یہ حال تھا, کالم رائٹرز کا بھی یہ حال تھا اور ساتھ چینلز کا بھی یہ حال تھا. پاکستان کے اندر کیا مین سٹریم میڈیا کے اندر کیا خبریں بن رہی تھیں, میں آپ کو ڈان نیوز سے آغاز کر دیتا ہوں. کہیں یہ نہ دوست ہمارے سمجھے کہ ہم ڈان نیوز کو شاید اس تجزیے میں نہیں لا رہے. ڈان نیوز نے کل جب تمام سندھ کا میڈیا جو تھا وہ فوکس تھا ریلی کے آفٹر ماتھ کے اوپر, جب وہ شہیدوں کی بات کر رہا تھا, جب وہ سندھ کے اندر رد عمل کی بات کر رہا تھا, ڈان نیوز نے انتخابی فہرست 29 مئی کو شائع ہونے کے اعلان کو ترجیح دی. پشاور سے افغان نژاد امریکی شہری کے گرفتار ہونے کی بات کی. اسام الحق اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹینس ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے, اس خبر کو اجاگر کیا. سما ٹی وی نے CNG میں 15 کلو روپے فی کلو اضافے کا اعلان کر دیا. ملتان میں بیٹے نے غیرت کے نام پر ماں کو قتل کیا, اس خبر کو ہائی لائٹ کیا. نیٹو سپلائی کے بحالی کے لیے بھتہ نہیں دے سکتی, جان مکین کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے بحال کیا. اور بی پاشا باسو ایک بار پھر آئٹم نمبر فارم کریں گی. میں معذرت چاہتا ہوں میں فمبل کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملات دراصل میرے نظر میں اکثر ہوتے نہیں ہیں. تو بی پاشا باسو کا جو آئٹم نمبر ہے اس کو خبر میں دیا, سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیا. دنیا نیوز نے امریکہ کی طرف سے الزامات کی بوچھاڑ کو ذکر کو ہیڈ لائن کیا. شکیل آفریدی کی خبر کو ہیڈ لائن کیا. کراچی میں فائرنگ سے 9 ماہ کی بچی کائنات زخمی, اس کو ہیڈ لائن کیا. آرمی کا جو ہیلی کاپٹر ہے جو دریائے چناب کے اندر گرا, اس کی خبر کو لیا. اتحادیوں نے نئے بجٹ میں زیادہ فنڈز بڑھانے کا مطالبہ اس کو سامنے رکھا. CNG 11 روپے فی کلو مہنگی کرنے کا فیصلہ اس کو سامنے رکھا. جیو نیوز نے وزیر اعظم کا CDA کی تقریب سے خطاب اس سے لیڈ کیا. 11 بجے کی خبریں. توہین عدالت کا کیس, نواز شریف کا اٹک کا جلسہ, شکیل آفریدی, برطانوی وزیر اعظم کا جو خطاب تھا ہاؤس آف کامن میں پاکستان اور افغانستان کی قربانیوں کا اعتراف, اس کو, اور مانی شنکر صاحب نے بڑی مہربانی کی پاکستان کو کہ پاکستان کو ماڈل ریاست قرار دے دیا. یہ بھی ایک خبر اب بن گئی ہے کہ مانی شنکر صاحب سے ہمیں انڈورسمنٹ چاہیے. ایکسپریس نیوز نے ڈاکٹر شکیل آفریدی, وزیر اعظم کا CDA کا خطاب, لاہور میں لیسکو کے خلاف احتجاج, نواز شریف کا اٹک کا جلسہ, چیف جسٹس کے بیان اور رنگیلے کی برسی کو انکلوڈ کیا. آج نیوز نے جان مکین کی سٹیٹمنٹ, مانی شنکر کا بیان, عائشہ احد نے حمزہ شہباز شریف کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے قانونی نوٹس دے دیا, اس پر اسام الحق کی خبر کو انہوں نے کیا, اور سو آن سو فورتھ. نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو پاکستان میں پاکستان کے شہروں کے اندر بیٹھ کے جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں اس سے جو ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے, یہ نہ سمجھیے کہ اندرون سندھ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی یا اسی قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اندرون سندھ میں, بلوچستان میں لاکھوں, مجھے اس کی تصحیح کرنے کیجیے, کروڑوں افراد جو ہیں وہ ایک اور ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک اور پیغام سن رہے ہیں. اور اگر ہم اس پیغام کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. کراچی سندھ نہیں ہے, سندھ کا حصہ ہے, اور اگر آپ نے سندھ کو دیکھنا ہے تو سندھ کی ٹوٹل ڈیبیٹ کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا. یہ عکس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.